إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام. ازواج مطہرات، ان کی جو بیویاں، ان کی ڈیٹیل یہاں پہ آتی ہے. ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کتنی بیویاں تھیں. 11واں 13 پہ 13واں اچھا اچھا آپ کا 11 نمبر ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں ڈیٹیل ہے. 11 ان کی بیویاں تھیں. اتنی عورتوں کا سہارا تھا اللہ کے نبی کا، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر کون تھی؟ زیادہ تر بیوہ تھی. اگر آپ لسٹ دیکھیں نا تو کواری کہاں نظر آئے گی؟ حضرت عائشہ. ایک متعلقہ تھی، ایک کواری تھی. موسٹلی بیوہ، موسٹلی بڑی عورتیں، ٹھیک ہے. اور حالات کی وجہ سے اللہ کے نبی نے شادی کی تھی. چھوٹی بڑی بیویاں سبھی تھیں اور اللہ کے حکم سے کی تھی، ٹھیک ہے. یہ ایک اتنا بڑا ٹاپک بنا ہوا ہے نا ہمارے نبی کے اوپر، یعنی بہتان لگانے کے لیے. اور ہم لوگوں کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ کیا مقصد تھا ان کی شادیوں کا. یہ تو ہمیں پتہ بھی ہے مگر پھر بھی ہم ان کی تھوڑی سی بیویوں کے بارے میں جاننا چاہیے. سب سے بڑی بات، لوگ ان کو خود اپنی بیٹیاں دیتے تھے. اللہ کے نبی کسی کی بچی کے اوپر نظر نہیں رکھتے تھے. آپ نے دیکھا جنگ میں ایک وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے اچھی ہیں جو لونڈی بن کے آئی تھی. اور جو باقی صحابی ہوتے تھے وہ بھی خود پیش کرتے تھے. کیوں؟ وجہ محبت نبی تھے. ان کو پتا تھا ان کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. نبی کی بیوی میری بیٹی ہو جائے گی تو کتنے رتبے کی دین بھی تھا. دین تو حضرت عائشہ کے لیے تھا مگر موسٹلی قبیلہ کی ریزن کی وجہ سے، جنگی حالات. اللہ کے نبی جیسے ہی سچویشن آتی، بیٹیاں تو نہیں بنا سکتے تھے نا، منہ بولے بیٹے نہ ہوتے تھے نہ بیٹیاں ہوتی تھیں. ویسے تو کسی کو پاس رکھ نہیں سکتے تھے. تو کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا تھا کہ جب وہ کسی قبیلے سے کوئی تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی کرنا ہے، وجہ ہوتی تھی یا اللہ کا حکم ہوتا تھا. جیسے فار ایگزامپل حضرت عائشہ کا آتا ہے کہ جن کی تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھائی تھی، ٹھیک ہے. اور حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا. کہ اللہ کے نبی کے پیچھے اپنے شوق تھے. یہ چیزیں تو نہیں تھی نا ایسی، مقصد بالکل الگ تھا. پھر اس کے بعد حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان تھی. یہ شام جا کے ان کے ہسبینڈ جو تھے مرتد ہو گئے تھے. ان کے ساتھ بھی ان کا نکاح، یہ بھی بیوہ تھی، ٹھیک ہے. یہ ان کے ہسبینڈ مرتد ہوئے تھے. اور حضرت صفیہ تھی اور ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا. یہ یہودی عورت تھی اور ان کو خواب میں دکھایا گیا. انہوں نے اگلے دن چاند کے میرے صحن میں اترا ہے. انہوں نے اپنے میاں سے کہا صبح اٹھ کے، وہ جو یہودی تھے، کہ اس طرح سے میں نے چاند دیکھا. تو انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ تم کیا چاہتی ہو، کہ اللہ کے نبی کی بیوی بننا چاہتی ہے. ان کو سمجھ آ گئی. اتنے ذہین ہوتے تھے یہودی، اتنی کلیئر تھے. کہتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو نہیں جتنا پہچانتے تھے اللہ، کہتے تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو، تھپڑ مار دیا. تو پھر بعد میں ان کا بھی شادی انہی کے ساتھ ہوئی تھی. پھر حضرت میمونہ تھی، ان کا غائبانہ نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. اور اسی کی دلیل لے کے آج فون پہ نکاح ہوتے ہیں، جو آن لائن ہوتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہاں سے، یہ اسی وجہ سے. تو کچھ چیزیں نا ریزن کی وجہ سے ہوئی. حضرت عائشہ کے ساتھ جو واقعہ عفق ہوا ہے یا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، باقی سب کے ساتھ ہوا ہے، یہ سارا ریزن تھا. مگر اللہ کے نبی کی جو صحیح جینون جو محبت تھی کس کے ساتھ تھی؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ ان سے کتنی بڑی تھی؟ آپ اب بھی اس ٹائم سوچیں، ایک اور ہم بھی ایک عورت ہیں اور اتنا ینگ لڑکا اور ایک عورت بیوی کی عمر اتنی ہو، کیسے راضی رکھ سکتی ہے؟ دنیا ہی نہیں جینے سکتی. دنیا کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں نا، ہم اپنے ریلیشنز کی بات کریں. ایک شوہر اور بیوی کا آسان ہے، جس کا شوہر اس سے راضی ہو. آج ہماری سچویشن دیکھیں، حضرت خدیجہ سے کتنے راضی تھے. بعد میں حضرت عائشہ ملی مگر حضرت عائشہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں. وہ کہتی ہی رہیں گے کہ آپ کو ان سے محبت تھی جو گڑیا تھی. کتنی ان کے اندر جگہ تھی. اس کا مطلب یہ عمر نہیں قید ہوتی. ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئر، ہم جو سجتی بنتی ہیں، کیا وہ بہت سجتی بنتی ہوں گی؟ ہمارا اخلاق ہوتا ہے جو شوہر کے دل میں جگہ بناتا ہے. یہ ایک عورت کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ کیسی تھی. ان کا نہ عمر بیچ میں آئی نہ کچھ ہے، وہ ان سے راضی تھے. اس کا مطلب ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. اولاد ساری انہیں سے تھی، ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک تو اخلاق عورت کا اچھا ہو تو شوہر کے دل پہ عمر کا کوئی نہیں آتا. یا آج کل کی جو خواتین ہیں نا، یا تو میک اپ پہ یا جیولری پہ انحصار کر کے بیٹھی کہ میرا حسن ہی ہے. آج کل لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو پردہ کر رہی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، یا جو شادی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے شادیاں ان چیزوں پہ چلتی ہیں؟ یا جو جہیز نہیں دیتی ان کی رشتے ایسے چلتے ہیں؟ نہیں. دل پہ حکومت کون کرتا ہے؟
جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ورنہ تو یہ وہ بات نہیں بنے گی۔ آج دیکھ لیں ہمارے رشتوں کا اور ہمارے حالات کا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہمارے اندر صبر نہیں نا، حضرت خدیجہ نے کہاں کہاں صبر کیا، وہ پوری ہسٹری تو ابھی ہم نہیں اس کو کور کر پائیں گے، مگر ایک عورت جو شوہر غار سور میں جا رہے ہیں تب نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو پتہ ہے نا ساری اسٹوری کا، نبوت ملی تھی تب نہیں ملی تھی، شوہر اٹھ کے جا رہے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں، ہم کیا کہیں گے، لو گھر کا سودا نہیں ہے، گھر میں اتنا کام ہے، آپ جا کے وہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اعتکاف ہی کہہ دیں حضرت ہمارے میاں کہ ہم جا رہے ہیں جی، تو ہم کہیں گے لو پہلا فرض تو ہمارا ہے، ہمارے گھر کا ہے، یہ دیکھو وہ دیکھو۔ حضرت خدیجہ، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، کوئی چڑھا ہے وہاں پہ، آپ چڑھے ہو؟ کیا سچویشن ہو جاتی ہے، روز کھانا لے کے جاتے ہیں، مجھے تو غار ہرا سے زیادہ مشکل لگتی ہاں تھی۔ نا، غار ہرا کی بات کریں جہاں پہ اللہ کے نبی جو ہے نا بیٹھا کرتے تھے، ہاں حضرت خدیجہ کے غار سور تو ہاں بعد کی بات ہے، مگر یہ جو حضرت خدیجہ کا دور تھا، غار ہرا میں جب اوپر گئی ہیں چڑھے نا، روز کھانا دینے جاتے تھے، سوچو ہم لوگ ایک دفعہ چڑھتے ہیں یوں کانپ رہے ہوتے ہیں، ابھی تو سوچا میں نے سنا ابھی تو سیڑھیاں بھی بن گئی، سیڑھیاں، اب تو میں نے سنا ہے کہ کافی کچھ ہو گیا ہے وہاں پہ، وہ بھی رکھ دیا انہوں نے، بکالے وغیرہ بھی وہاں پہ اوپر، شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ماشاء اللہ سے یہ آنر چیک کریں علیحدہ سے، تو ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے شوہر کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم میرے سے کچن میں کھانا بنانا بھی ہمارے لیے پہاڑ ہے، مگر وہ روز کھانا وہاں لے کے چڑھتی ہیں اور کانپتے ہیں وہاں پہ لوگ چڑھتے ہیں، مرد کا میرا بھائی گیا وہ بھی کانپنے لگے، کہتے ہیں کہ واقعی اوپر چڑھ کے نا ہل جاتا ہے بندہ، وہ بیویاں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کی زندگی، اور آج اس کے اپوزٹ میں ایک اور بھی بات کروں مردوں کے لیے، آج جو کہتے ہیں نا کہ سنت ہے 4 شادیاں، یہ کہ اللہ کے نبی کا فطرت ایسی تھی، جس نیت سے آج یہ بات کرے تو سنت کو رکھ کے بات کرتے ہیں، اتنا مجھے لگتا ہے نا کہ یہ کیا کر مذاق ہے دین، آپ اپنی خواہشات کو اپنے تک رکھو، وہ اس کو دین نہ کہو، اگر آپ کو اتنے آپ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتے ہو تو آپ کی بیوی آپ سے راضی ہونی چاہیے، آپ 11 بھی کر لو، اگر آپ کی پہلی بیوی آپ سے راضی نہیں ہے اور آپ اس کو دکھ دے کے دوسری کرو گے، اس کو دکھ دے کے تیسری کرو گے، تو آپ اس کا حساب کیسے دو گے اس کے آنسوؤں کا، یہ تو نہیں، یہ بالکل دین نہیں ہے جس کو آج، بالکل ہمارے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، بالکل اس سے کانسیپٹ یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا، ہم اپنے جذبات کو سنت کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے، فرائض کا پتہ نہیں ہوتا اور سنت کو، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلیں، ان کے کہتے ہیں 11 یہ جو خیمے ہوا تھے ان کے جو گھر تھے، کوئی ایک بیوی بھی ایسی نہیں تھی جو ان سے شکوہ کرتی ہو یا ان سے راضی نہ ہو، تڑپتی تھی ہر کوئی اپنی باری کے لیے، اتنی پرسکون تھی وہ، سکون کیسے آتا ہے، آپ وہ کسی کے حقوق پورے کرتے ہو تو سکون آتا ہے نا، آج ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں، رائٹس اگر صحیح نہ دیے ہیں تو ہی جھگڑے بنتے ہیں نا، ورنہ کیوں بنتے ہیں، تو آج اگر ایک ہی بیوی نہیں راضی تو آپ 4 کو کیسے سنبھالو گے، اپنا ہی اشر کرو گے، تو یہ بالکل سنت کے ساتھ آپ دین کے ساتھ اپنی غلط جو کہتے ہیں نا ترجیحات کو نہ جوڑیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ، کیونکہ اگر ہم اس بات کو اگر یس کرتے ہیں نا پھر یہ بھی ساری باتیں سچی ہوتی کہ اللہ کے نبی کی شادیوں کا مقصد کیا تھا، یہ مقصد نہیں تھا، اگر واقعی یہ مقصد ہوتا تو پھر یہ تو ساری طلاق یافتہ اور بیوہ اور یہ سب کچھ تھا، اور حضرت عائشہ کے بارے میں تو یہ تو ان کے حکم آیا تھا، ضرورت مند عورتوں کے لیے کریں، کسی نے کہا ہے ضرورت مند کے لیے کرنے کے لیے، کسی کے بچے کوئی لے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے بچے اپنے اچھے لگتے ہیں، یہ جملہ تو نہیں، آپ اگر واقعی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ کے دکھاؤ نا، پھر لاؤ، آپ کسی بیوہ کو لے کے آؤ، کسی متعلقہ کو لے کے آؤ، نہیں لاتے، یہ مقصد پھر ان کے جملے جو ہے نا نان مسلم کو پھر موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، کیونکہ ہم انڈائریکٹلی خود ہی بدنام کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بات تھی اسی لیے شادیاں کیا کرتے تھے، ہم بھی تو کرتے ہیں نا، سنت میں ہے، تو یہ بھی غلط مزاج ہے کہ ہم انڈائریکٹلی یہی بات کرتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، کوئی اور مزید خوبصورت ہے، ہاں ہاں ان کا نظریہ خوبصورتی ینگ اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے نبی کا یہ نہیں تھا، بالکل جو آج اللہ کے نبی کے اوپر شادیوں کے اوپر نان مسلم بات اٹھاتے ہیں نا تو ہمارے مرد نا اس کو ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہاں سنت یہی ہے، تو غلط ہے، اللہ کے نبی کا یہ مقصد نہیں تھا، پھر ان کی اولاد کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کے بیٹے ذریت میں سے کتنے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، قاسم تھے، عبداللہ تھے، ابراہیم تھے، قاسم اور عبداللہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے تھے، اور عبداللہ جو تھے نا ان کا لقب تھا طیب و طاہر، مگر اکثر لوگ نے ان کے 4 بیٹے بنا دیتے، یہ طیب و طاہر نا ان کو الگ کر دیتے ہیں، تو یہ جبکہ عبداللہ کا ہی لقب تھا طیب و طاہر، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو اللہ کے نبی کے بیٹے آپ کو پتہ ہے سارے فوت ہو گئے تھے ان کی زندگی میں،
اور اسی وجہ سے ابو لہب نے ان کا مذاق اڑایا تھا، جس کی وجہ سے سورہ کوثر نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دشمن جرکٹا ہوگا، ہم تو عزت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت تک اللہ کے نبی کو عزت یا دنیا میں بھی دی جائے گی اور وہاں پہ بھی انہیں کو عزت ملے گی انشاءاللہ. آپ کی بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں، کیا نام تھے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. ٹھیک ہے، 2 بچیاں ایک ہی مقام میں تھی، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ حضرت عثمان میں تھی، مگر ان دونوں کا بھی انتقال کے بعد پھر دوسرے سے نکاح ہوا تھا. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین. ٹھیک ہے، پھر ان کے نواسے ہوئے تھے. زینب جو تھی ان کی جو بڑی بیٹی تھی، ان سے علی تھے، امامہ تھے. ٹھیک، اور رقیہ تھی، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے. ام کلثوم تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت فاطمہ تھی، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ان کے اولاد تھی، یہ سارے ان کی ذریت کہلاتے ہیں. اور جو نسل چلی ہیں جس کو سادات، اولاد سادات کہا جاتا تھا، وہ رقیہ سے تھی اور حضرت فاطمہ سے تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار تھے یا آپ کے فالوورز تھے، ان کو سب کو آل کہا جاتا ہے. یہ جو ہم اپنی دعا میں درود شریف میں آل پڑھتے ہیں نا، فالوورز بھی آل میں آتے ہیں. ہم لوگ آل سمجھتے ہیں وہ سادات والے سارے آل کو، سید جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سادات سید سے آتا ہے، تو یہ سادات میں ہم لوگ صرف انہی کو ڈال دیتے ہیں، مگر آل بھی جو ہے نا وہ اس دعا کے اندر آتی ہے جو ہم لوگ درود شریف کے اندر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب آج ہم اپنا یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو ضرور کریں. 7 ہجری کے بعد اللہ کے نبی کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ سے کم عمر میں شادی کیوں ہوئی تھی؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ دین کی تربیت اور دین ہاں، سیکھا، اور سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. ہاں، عائشہ سے ملی. سب سے زیادہ ان کی نجی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیویٹ زندگی کا اگر ہمیں احادیث ملتی ہے نا، تو حضرت عائشہ سے ملتی ہے. تو ہر پڑھی چیز، لکھی بھی سب سے زیادہ تھی. ہاں، حضرت حفصہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی تفاسیر بیان کر مفسر تھی. اور قرآن بھی انہی کے پاس، حضرت عمر کی جو بیٹی تھی انہی کے پاس رکھا گیا تھا، جو قرآن کا جو پورا وہ تھا نا سٹارٹ میں. مگر یہ کہ نجی زندگی کا ذکر بھی ملتا ہے، تربیت کا جیسے کہا گیا کہ جتنی انہوں نے اچھے طریقے سے اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھا اور پھر بعد میں احادیث بیان کی. یہ ایک مقصد تھا کہ ان کی زندگی کو وہ آگے تک پہنچا سکے. تو یہ ماشاءاللہ سے اس وجہ سے ان کا زیادہ قریب تھا اور کم عمر کی عمر میں ہوئی. بعد میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، عورتوں نے بہت کام کیے، یہ مقصد تھا ان کی شادیوں کا. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں، نہیں تو ہم پھر یہاں پہ اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبيل الدموع سبيل